صفات لازمہ بھی ہوتی ہیں اور صفات عارضہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تھا کیونکہ جسٹ آپ کو پڑھایا تھا اور یہ نہیں پتا کہ اب آپ نے مخرج یاد کیے ہیں کہ نہیں، صفات یاد کی ہیں کہ نہیں، اور اسی طرح سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ دو۔ اب کتاب میں جب ہم کہتے ہیں مخرج اور صفات لازمہ، وہ تو لازم و ملزوم ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو آتی ہیں عارضی صفات، عارضی کیا ہوتی ہے؟ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور لازمی ہمیشہ رہتی ہیں، اس کے اندر رہتی ہی ہیں حرف کے اندر۔ یعنی اگر حرف کوئی بھی حرف ہے مفخم ہے، قاف ہمیشہ مفخم ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیف ہمیشہ مرقق ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ 7 حروف ہیں جس میں ہمیشہ تفخیم یعنی ہیوینس ہمیشہ رہتی ہی ہے، وہ 7 لیٹرز ہیں۔ غصہ ضغط تنقید کے اندر مفخم یعنی تفخیم کی صفت ہمیشہ رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح باقی حروف جو ہے الف لام را کو نکال کر باقی سارے جو ہیں وہ مرقق ہے یا مفخم ہے، یعنی وہ کبھی مفخم ہو جاتے ہیں کبھی مرقق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عارضی صفات ہیں، یعنی الف جو ہے کبھی وہ مفخم ہے کبھی مرقق ہے۔ لام کا باقی سارے حروف میں لام مرقق ہے، صرف اللہ لفظ الجلالہ جو ہے اس میں حرکات کے مطابق فتحہ یا ضمہ ہے تو مفخم ہے، کسرہ ہے تو مرقق ہے۔ لفظ اللہ کے لام کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح را جو ہے وہ کبھی مفخم ہے کبھی مرقق ہے، اس کا سبب ہے یعنی را کے اوپر فتحہ یعنی زبر یا ضمہ یعنی پیش ہے، وہ مفخم ہے، اس کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے، مرقق ہے۔ تو یہ عارضی صفات ہو گئی۔ اچھا، اسی طرح کتنے حروف ہیں جن کے اندر عارضی صفات پائی جاتی، کسی کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، اب ذرا سا غور کیجئے گا، اب بتاتی ہوں۔ جی آپ نے لیسن جتنے پڑھے نا، یہ صفات کا چیپٹر آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے صفات، حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت پائی جانے والی کیفیت کو صفت کہتے ہیں، اور صفت کی جمع صفات ہے۔ صفات کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 صفات لازمہ، دوسری ہے صفات عارضہ۔ اب یہاں پر یہ جو پہلے صفات لازمہ ایکسپلین کی گئی، ٹھیک ہے، اسی کا پورا آپ کو کروایا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو یاد ہے نا، حبس نفس حبس صوت، جریان نفس جریان صوت، یہ سارا رٹا ہوا ہے کہ نہیں، کہ بھول گئے میں؟ جی جی یہ ہوم ورک کیا بھی تھا آپ نے، قرآن جی سے مثالیں بھی لکھی۔ یہ صفات کون سی ہیں؟ لازمی صفات ہے، ہمیشہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حرف کے جی اندر کسی نہ کسی حرف کے اندر کوئی نہ کوئی صفت لازمی ہمیشہ رہتی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بغیر وہ نہیں ادا ہوتی۔ اچھا، اس کے بعد صفات لازمہ متضادہ، یہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، جیسے صفت اطباق ہے، انفتاح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صفات لازمہ غیر متضادہ کی مثال بھی بتائی، قلقلہ، تفشی، استطالہ، صفیر، لین، انحراف، تقریر، یہ بھی لازمی ہیں۔ کچھ حروف کے اندر سے حروف قلقلہ ہے، 5 ہے نا، ان کے اندر قلقلہ ہمیشہ رہتا ہی ہے۔ شین میں تفشی ہمیشہ رہتا ہے، استطالہ ضاد میں رہتا ہے، صفیر صاد سین زے میں ہمیشہ رہتی، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں۔ لین واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ دونوں حروف ہمیشہ نرمی سے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ لام اور را میں انحراف رہتا ہے، را میں تقریر ہمیشہ رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ قلقلہ کو تھوڑا یہ ایکسپلین کیا، یہاں تک جو تھی نا یہ لازمی صفات تھی۔ اب اس کو اس وقت چھوڑ دیا تھا، جس یہ اب آپ کو کیونکہ شروع میں اتنی بات سمجھ آنی نہیں تھی، اب ہو سکتا ہے کہ اس طرح سمجھ آئے، اللہ کرے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ صفات عارضہ۔ عارضہ صفات کا مطلب یہ ہے کہ حرف میں یہ کیفیت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ سبب عارضی ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے، اس لیے یہ صفت بھی عارضی ہے۔ اگر صفات عارضہ ادا نہ ہو تو حرف وہی رہے گا مگر حرف کی خوبصورتی نہ رہے گی۔ جیسے را پر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را مفخم ہونا چاہیے، مفخم پڑھا جائے گا نا۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے الصراط کو الصراط، تو را ہی پڑھا جا رہا ہے نا، وہ کوئی چینج نہیں ہوا۔
اور اگر زیر ہو تو مرقق، لیکن اگر کوئی مفخم کی جگہ مرقق پڑھ دے تو حرف جو ہے وہ وہی رہے گا لیکن اس کی خوبصورتی نہ رہے گی. یہ ایک صفات عارضہ کی تھوڑی سی پہچان بتائی آسان الفاظ میں. اب یہاں پر ہو سکتا ہے آپ لوگ کی نظر نہ پڑی ہو، صفات عارضہ ان حروف کے مجموعہ میں پائی جاتی ہیں. ایوا یرملان اس کو کہتے ہیں، ایوا یرملان، اور یہ صفات مندرجہ ذیل ہیں. ٹھیک ہے، صفات کون سی ہیں؟ تفخیم، ترقیق. یہ تفخیم ترقیق وہ ہے جو عارضی کون سی ہیں؟ جو الف لام را میں ہوتی ہیں. صاد یا ضاد یا تو جو ہمیشہ مفخم ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ جو صفات عارضی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ادغام، اقلاب، اخفا، غنہ، یہ سب اسباب کی وجہ سے ہیں. اگر مطلب نون ساکن اور تنوین کے بعد یا میم ساکن کے بعد کون سے حروف ہیں اس کے مطابق ہی وہ یا تو ادغام ہوگا یا اخفا ہوگا. یہ ساری جو یہ رولز ہیں حروف کی وجہ سے چینجنگ آ رہی ہے. ادروائز نون ساکن ہے تو ان کی آواز ہے، میم ساکن ہے تو ام کی آواز ہے. بٹ ان کے بعد کوئی حروف آتے ہیں تو وہ ٹیمپریری ان کے اندر چینجنگ آ گئی نا، تو اس لیے یہ عارضی صفات ہوئی. ادغام عارضی صفات ہے، اقلاب عارضی صفات ہے، اخفا بھی اسی طرح سے ہے، غنہ بھی اسی طرح سے ہے. پھر مد فرعی، ویسے مد اصلی جو ہے اس کو مد اصلی اوریجنل ہے، اس کو عارضی نہیں کہیں گے، وہ ہمیشہ رہتی ہے اس کے اندر 2 حرکات. لیکن مد فرعی جو برانچیز اس کی، جیسے مثلا مد متصل واجب، مد منفصل جائز، یہ ساری عارضی ہیں. اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ نہ ہو تو صرف حرف مد ہے بس، لیکن حمزہ آ گئی تو ایک کلمے ہے تو متصل، 2 کلمات میں ہے تو یعنی ایک کے آخر میں حرف مد، دوسرے کے شروع میں حمزہ ہے تو منفصل. اس طرح باقی ساری اس کی برانچیز ہیں. یہ کون سی ہیں؟ عارضی صفات ہیں. صلہ، صلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کھینچنا، 2 حرکات کرنا. کبھی وہ صلہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی 2 حرکات ہوتا ہے کبھی 4-5 حرکات ہوتا ہے، عارضی ہے. تسہیل، یہ ابھی اگلے لیول میں جا کے پڑھایا جائے گا، لیکن جسٹ ایک یہ ہے کہ نرمی سے پڑھنا، حمزہ کو نرمی سے پڑھنا. ٹھیک ہے. ابدال یعنی ٹو چینج، لمبا کرنا، یا بدل دینا لفظ اگر اس کا دیکھا جائے تو 2 حمزہ ہے تو ان کو اپنی پہلی حرکت کے مطابق بدلنا، تو یہ بھی ایک اسباب ہیں. اگر وہ اسباب نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا. حذف یعنی گرا دینا یا وہ حرف نہ پڑھنا، جیسے حمزہ الوصل ہے، کبھی پڑھا جائے گا کبھی نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح اور بھی حروف ہیں، حمزہ قطعیہ یا وصلیہ یا کوئی جو بھی ہوگا، ان میں کبھی وہ پڑھی جائے گی کوئی چیز، یا حروف مد ہیں کبھی وہ پڑھے جاتے ہیں کبھی نہیں پڑھے جاتے. یہ بہت سی جگہوں پر استعمال ہوگا. جسٹ اس کی ایک بتائی کہ یہ ہے. یہ ساری ڈیٹیل تو آگے آئے گی، لیکن اب یہ تفخیم ترقی یہاں سے، یعنی میں نے جو صفات لازمہ اس سے اوپر تک تھا، اب صفات عارضہ ہی پر پوری کتاب مشتمل ہے. اب یہاں تفخیم ترقیق بتائی، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے اطباق والے تھے. یہ حروف کی بتایا کہ حروف کیسے ہیں، کس طرح سے ادا ہوتے ہیں. حروف کا حرکات سے تعلق بتایا کہ اگر فتحہ، کسرہ، ضمہ ہو تو کیسے پڑھا جائے گا. مد ہے، اب وہی اس کے ساتھ حروف مدہ لگ گئے تو کیسے پڑھا جائے گا. حروف لین جو ہے یا ساکن سے پہلے زبر یا واو ساکن سے پہلے زبر تو کیسی ادائیگی ہوگی. با ساکن ہو تو کیسی ادائیگی ہوگی. مشدد حرف ہے تو کیسے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ سارا یہ دینے کے بعد میں نے پورے جو لیسن 7 سے لے کر وقف کے چیپٹر تک سے پہلے تک سارے لیسن جو ہے وہ کیا ہیں؟ صفات عارضی ہیں. تو اب لیٹرز کون سے ہیں، کتنے ہیں، پھر سے دیکھیں. ایوا یرملان اس کا مجموعہ ہے یہ. اب یہاں دیکھیں حمزہ، حمزہ قطعیہ بھی ہے، حمزہ وصلیہ بھی ہے. واو مدہ بھی ہے، واو لین بھی ہے. ٹیمپریری ہے نا، کبھی اس پہ زبر کی وجہ سے اور آواز ہے، واو پیش کی وجہ سے اور آواز ہے. یا کا بھی سیم کہانی ہے. اگر اس کے اوپر یا ساکن اس سے پہلے اگر زبر ہے یا پہلے زیر ہے اور آواز ہے. را ساکن، اس کی حرکات ساکن ہو یا جس طرح بھی ہے تو اس کی بھی ٹیمپریری اس کے مطابق ہوتا ہے. پھر میم ہے، ٹیمپریری چینجنگ آتی ہے اس میں، کبھی ادغام شفوی، کبھی اخفا شفوی، کبھی اظہار شفوی. اسی طرح لام کا بتایا، لام ساکن بھی ہوتے ہیں تو لام الاسم ہے، لام الفعل ہے، اس طرح کر کے وہ بھی ہیں.
اور تفخیم ترقیق بھی ہے، لیکن پورے قرآن میں لام مرقق پڑھا جاتا ہے سوائے لفظ الجلالہ کے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح الف، الف کا بھی میں نے اب اسی میں پڑھایا آپ کو کہ کبھی مفخم ہے کبھی مرقق ہے، اپنے سے پہلے والے حرف کے مطابق یہ فالو کرتا ہے اس کو. پھر نون، نون میں آپ نے نون ساکن کے احکامات پڑھے. تو یہ سارے ٹیمپریری ہیں کہ نہیں؟ عارضی ہے نا. تو کتنے حروف بنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ 8 حروف ہیں جن میں یہ عارضی صفات پائی جاتی ہیں، جس کے مطابق یہ آگے سارے لیسن بنے ہوئے. کلیئر ہوا؟ جی آپا، جزاک اوکے وائر. اچھا اب جو ہے جو احکامات لکھنے ہیں، کیونکہ ابھی پہلی دفعہ آپ کو ساری ڈسکشن میں نے کروائی تھی کہ یہ کون سی حمزہ ہے، قطعیہ ہے کہ وصلیہ ہے، اس میں صفات کیا پائی جا رہی ہیں، سارا کچھ ہے. صفات آپ کو یاد کرنی ہے، مخرج آپ کو یاد کرنا ہے، لیکن وہ لازمی ہے. اب جو احکامات لکھنے ہیں نا، وہی سارے جو ٹیمپریری احکامات ہیں نا وہ لکھنے ہیں آپ نے. یعنی را مفخم ہے یا مرقق ہے، اس کی میں اس کو آپ کو لسٹ دکھاتی ہوں، وہیں سے آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کون سے احکامات لکھنے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا نا مختلف وہ اتنا سارا بھر دے گا ہر کوئی. شارٹ میں یہاں دیکھیں، یہ آپ کے پاس انڈیکس ہے حروف کے بعد لیسن 7 سے لے کر 13 تک. یہ احکامات ہے جو آپ نے لکھنے ہیں. نون ساکن یا تنوین کا کوئی حکم ہو تو وہ لکھیے، میم ساکن کے بعد کا کوئی حکم ہے تو وہ لکھیے، غنہ ہے یا نہیں ہے، نون مشدد ہے 2 حرکات غنہ ہوگا یا کون سا غنے کا لیول کون سا ہے وہ لکھیے. اور را کا جتنے احکامات اس میں مفخم ہے مرقق ہے اس کا سبب وہ لکھیے. لام کے احکامات جو ہیں وہ آپ کو بتائیں، یہ لام کون سا ہے، لام الاسم ہے، لام الفعل ہے، لام الحرف ہے، ٹھیک ہے. یہ مفخم ہے مرقق ہے، یا ادغام ہوگا یا اظہار ہوگا، اس کے بارے میں لکھیے. پھر مد کے احکام میں مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے. فرعی ہے تو اس میں سے کون سی برانچ ہے، متصل ہے، منفصل ہے، لازم ہے، عارض ہے، کیا ہے، یا لین عارض ہے، ٹھیک ہے. پھر حمزہ، حمزہ کے متعلق آپ لکھیں گی یہ حمزہ قطعیہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے. مخرج اور جو حبس نفس حبس ہوتا ہے وہ صفات لکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو زبانی یاد کرنا ہے. لیکن احکامات لکھنے میں یہ والی چیزیں لکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. وقف میں بھی کر سکتے ہیں کہ وقفاً آپ اس کے اوپر زبر تھی تو ہم نے اس کو سکون دیا، تو جیسے سورۃ آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق کا جیسے تھا تو آپ کہیں کہ آخر میں زبر تھی، ہم نے وقف کیا تو اس کو سکون دے دیا خلق، ٹھیک ہے. تو یہ سارے 14 تک جو ہے نا یہ والے ان کے احکامات لکھنے، 7 to 14 کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب جو ہے اب آپ اس طرح سے لکھیں گے، مثلا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے تو آپ اپنے لیے جو اپنے لیے کرنا ہے، سین میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب اس میں کون سی صفات ہیں، اس کا مخرج تو ہر حرف کا پتا ہونا چاہیے، لیکن صفات جو ہیں یہ سین میں جریان نفس، جریان صوت یا صفیر جو ہے یہ لازمی صفات ہیں، اس لیے اس کو ابھی اب چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لکھنا نہیں. لیکن اگر آپ نے لکھی ہے اپنے پاس اپنے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو سینڈ کرنی ہے وہ کیا لکھنی ہے، یہ لفظ اللہ آ گیا نا، اللہ، اب آپ نے لکھنا ہے اللہ. اچھا اس سے ہر ایک کو انالائز کرنا ہے کہ یہ حمزہ الوصل ہے، ٹھیک ہے، اور 2 کلمات کے بیچ میں آیا ہے اس لیے یہ حذف ہو گیا، ٹھیک ہے، بسم اللہ. اچھا اب ہے اللہ کا لام، اس کے بارے میں آپ لکھیں گی کیا یہ مفخم ہے یا مرقق ہے، بتائیے ابھی کیا ہے یہ. جی در شہبار. لفظ الجلالہ استاد اللہ کا لام، نام اللہ کا پوچھ رہے ہیں؟ جی جی یہ مرقق ہے یا مفخم پڑھا جائے گا؟ یہ مفخم ہے، پڑھیں گے آپا، مفخم ہے. ابھی در شہوار بتا رہی ہیں، در شہوار کو بتانے باریک دیجیے پلیز پڑھیں گے. پلیز پلیز پلیز. باقی سب اپنا میوٹ کر لیں. جس کا جی میں نام لے رہی ہوں نا وہ بولے. جی در شہوار بہن آپ بتائیے بسم اللہ میں لام کیا ہوگا؟ یہ مفخم ہے، مفخم ہے، حرف ٹھیک ہے، جلالہ ہے جی، اس میں جلالہ ہے اس لیے یہ نام مفخم ہوگا. اوکے اوکے. اچھا میں یہاں پہ لکھتی ہوں بورڈ پر، کیونکہ لفظ الجلالہ ہو تو لام جو ہے وہ اس کا مفخم ہونا چاہیے، یہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھا ہوا یہ بات ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی ہاں
اور اگر باقی جگہ جتنے بھی لام ہو وہ مرقق ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی 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 اوکے اوکے ٹھیک ہے. اچھا صرف مجھے وہ اپنا نام بتائیں جو اس بات پہ متفق ہے. جو جو ڈس ایگری کرتے ہیں وہ نہ بولیں، جو متفق ہے وہ بھی بولیں تاکہ میں اسی لفظ کو لکھوں. اللہ. جی کون کون متفق ہے؟ جی اسی طرح ہوگا. اللہ میں مفخم ہوگا نہیں اور نہیں، انہوں نے کہا مفخم ہوگا. ٹھیک ہے، جی آپ ایگری کرتی ہیں نا یہ مفخم ہوگا؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا اب ہے درہ شہوار. ابھی میں اگلی ایک اور مثال لکھتی ہوں. سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے، ویسے ہی سورۃ الاخلاص میں ہے. اوکے اب یہ والی کون سی ہوگی؟ یہ یہ اللہ بھی جو نیچے. مفخم ہوگا. یہ بھی اس میں جلالہ ہے. اچھا اللہ اچھا اوکے ٹھیک ہے. پہلا لام تعریف ہے، عظمت اچھا حمزۃ ہاں، الوصل اچھا اور لام تعریف، اوکے اس کے بعد جلالہ. اوکے اوکے. اور یہ نصر اللہ. جی جی اللہ کے سارے نام جو ہیں وہ اس میں جلالہ ہیں. اوکے. کتاب آپ کے پاس موجود ہے تجوید کی؟ جی 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 ہے. اوکے اوکے. لام والا چیپٹر کھولیے. اچھا لام کا چیپٹر ہے 28 پیج پہ. اوکے 28 پہ. 28 28. جی جی اس سے پہلے بھی بتایا ہوا ہے لیکن ہم سیدھا اسی پہ جاتے ہیں. 28 ہاں یہ جی جی کھول لیا. لام ساکنہ. جی لفظ الجلالہ. ذرا سا درہ شہوار پلیز پڑھیے گا. حرف لفظ اللام، لفظ الجلالہ، حرف لام. جی حرف یہ مطلب تعریف بھی اس کی پڑھوں. حرف لام جی اصلاً مرقق ہوتا ہے، لیکن اوکے لام لفظ الجلالہ یعنی اللہ میں آئے تو لام سے پہلے اگر زبر یا پیش آئے تو مفخم پڑھیں گے. بس رک جائیں اور رک جائیں اگر ابھی. بس رک جائیں اب یہاں پہ اگر زبر یا پیش آئے تو لام کو کیا پڑھیں گے؟ مفخم. مفخم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ پڑھیے، اللہم پڑھیے. اللہ اللہم. اوکے اسی طرح ان اللہ، یہ پڑھیے. ان اللہ اوکے ہدى اللہ خدا رسول خدا. اللہ اوکے نصر اللہ اوکے فضل اللہ. اوکے یہ مفخم ہو گیا. اور جی یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگلا بھی پڑھیے. اور اگر زیر آئے تو مرقق پڑھیں گے، جیسے ہے اعوذ باللہ ہوں بسم اللہ آیات اللہ اوکے من فضل اللہ اوکے آمن باللہ ہوں الحمد للہ. چلیں تو اب بتائیے کیا فرق ہوا اس میں، اس اوپر کی اور نیچے کی مثالوں میں کیا فرق ہے؟ وہ اللہ زبر اور پیش میں ہے جو ہاں مفخم ہے، اور جو اوکے زیر کے ساتھ مطلب لام سے پہلے جو زیر آ جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے ہاں پھر نرمی سے پڑھا جائے گا، مرقق ہوگا. بھلے یہ لفظ الجلالہ ہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی یہ جی اوپر جو تھا وہ بھی لفظ الجلالہ ہے، یہ بھی لفظ الجلالہ ہے، اللہ ہے. جی تو پتا چلا کہ اللہ لفظ الجلالہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے، فتحہ یا ضمہ ہے تو مفخم ہوگا، ہے بھی ہوگا. یہ بھی لیکن اگر ساتھ اسے لکھنا ہے. ہاں جی نہیں 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 نہیں، بسم اللہ میں نہیں آپ لکھیں گے. میں جسٹ یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ اچھا لفظ الجلالہ اللہ جو ہے وہ مفخم ہی رہتا ہے، ہمیشہ نہیں. اگر زبر یہ پیش ہے تو مفخم ہے نا. اور یہاں تو جی بسم جی اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں جی کیا ہے؟ جی مرقق. مرقق. جی ٹھیک ہے، تو ٹھیک یہ ٹھیک آپ ٹھیک. کریکشن کر لیجئے اپنے اس پہ، اچھا بک پہ. جی ٹھیک ہے. اب بسم اللہ جو ہے اس میں آپ لکھیں گے. اب میں یہ سارے باقی مثالیں ہٹاتی ہوں تاکہ آپ کو یہ سمیرا آپ کو سمجھ آئی؟ جی جی بالکل آ گئی. جی حالانکہ یہ کتاب میں موجود تھا لیکن کلک نہیں ہوا ہوگا نا، انسان نظر ہم سب سیکھ رہے ہیں. اوکے اب بسم اللہ میں آپ نے اب یہ تو مطلب اس کو اب چھوڑ دیں، یہاں سے آپ نے حمزۃ الوصل سے اس کا شروع کرنا ہے.
کہ جو میں نے کہا جی ٹیمپریری جو ہے. اب حمزہ قطعیہ ہے یا حمزہ وصلیہ، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جی سمیرا، یہ کون سی حمزہ ہے؟ اب حمزہ جی بس درست شوہر، اب آپ کا آنسر کمپلیٹ ہوگا. اب میں ان سے پوچھتی ہوں جی، حمزہ کون سی ہے؟ حمزہ الوصل. حمزہ وصلیہ، ٹھیک ہے، یا حمزہ الوصل، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. حمزہ الوصل، ٹھیک ہے. جی اچھا، اب یہ دو کلمات کے بیچ میں آیا ہے، جی تو اب ہم یہ حمزہ الوصل کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. نہیں ہم اس پڑھیں کو گے. ڈائریکٹ، جی ہم اس کو ہاں، نہیں پڑھیں گے. تو آپ لکھیں گے دو کلمات کے بیچ میں ہے، بسمی اور اللہ کے بیچ میں، تو اب اس کو ہم حذف کریں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یہ جملہ جی آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہے اللہ، بسم اللہ، اکٹھا ہی ہزارے پڑھنا ہے. تو اللہ لفظ سے اللہ یہاں لکھیں گے آپ. جی دوسری بات اللہ، ٹھیک ہے. اب جی لکھیں گے آپ حمزۃ الوصل کا آپ نے لکھ لیا. اب اللہ کا جو لام ہے، لام لفظ الجلالہ، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو اس کو مخفم پڑھیں گے، اور اگر ہاں، اس سے پہلے زیر ہے تو مرقق پڑھیں گے. تو تو اس سے اب پہلے یہاں، کیونکہ زیر ہے تو ہم ہاں، اس کو مرقق پڑھیں گے. بسم تو اب اللہ. لام جو لفظ الجلالہ ہے اس کو اسے مرقق پڑھا جائے گا. بس یہاں پہ جو کنڈیشن ہے وہ مرقق پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. یا نئی جملے لکھنے، بس مرقق، شارٹ میں ٹھیک. بات کرنی ہے اگر تو جسٹ مرقق لکھیں، لفظ الجلالہ مرقق، ٹھیک ہے. جی اوکے، بسم اللہ. اب آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پھر واپس وہی حمزۃ الوصل، الرحمن، اوکے، الرحمانی. اب ان صفات میں یہ حمزۃ الوصل بھی ہے، لام بھی ہے، ٹھیک ہے. وہاں بھی اللہ کا لام تھا، لیکن میں نے خالی لفظ الجلالہ کے بارے میں بات کی، باقی نہیں کی آپ سے، ٹھیک ہے. تو ابھی الرحمن میں یہ لام، حمزۃ الوصل اور لام، یہ کیا ہے؟ لام تعریف. یس. اب آپ کہیں گے یہ لام تعریف ہے. جی اچھا، اوکے. لام تعریف کے بعد یہ کون سا حرف آیا ہوا ہے جس سے ہم اس کو شمسی یا قمری ڈیسائیڈ کریں؟ را. را. تو اوکے، تو را کیا ہے؟ شمسی. یہ شمسی، قمری ہے. او سوری، اوکے، شمسی ہے، شمسی. کیسے ڈیسائیڈ را کیا آپ نے یہ شمسی؟ ڈیسائیڈ کیسے کیا یہ شمسی ہے؟ یہ اس میں لکھا ہوا نا حروف شمسیہ میں کہ را جو ہے وہ شمسی ہے. کیا ہوتا ہے؟ را اس کیا میں ہوتا لکھا ہوا ہے را شمسی ہے. اگر لام تعریف کے تشدید بعد حروف شمسیہ میں لکھا ہوا ہے را. ہے؟ اوکے، ہاں نہیں، وہ ٹھیک ہے. تشدید کی وجہ سے. ہاں، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ لام کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، اگلے حرف پر تشدید ہوگی. تشدید کی وجہ سے. تشدید کی وجہ سے. را کے اوپر تشدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ پہچان ہے. ویسے آپ کے پاس حروف قمریہ کے جو حروف ہے نا، حق کا، خوف، عجب، غم ہے، وہ مائنس کر دے، باقی سارے 14 حروف جو ہیں وہ شمسی ہی ہیں. شمسی ہے جی. ہاں، تو یہ را بھی اسی میں سے ہے. اوکے، را. اب یہ آپ نے یہ طے کر لیا. اب اس میں کیا کیا چیزیں آ گئی؟ پہلے لام تعریف آ گئی، اس کو ایرو لگایا آپ نے اس جگہ کو، یہ ہو گیا لام تعریف. یہ لام تعریف ہے، ٹھیک ہے. اب را کے بارے میں اب لکھیں گے یہ شمسی ہے، ٹھیک ہے. اور ار را یہ شمسی ہو گیا، ٹھیک ہے. را کے بارے میں ایک اور بات لکھیں گے. را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. را کیسا پڑھا جائے گا؟ مخفم. کیسے؟ یہ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے یہ مفخم ہے؟ کیونکہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگا تو اس میں مخفم پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگا تو مرقق پڑھیں گے. مفخم ہو گیا، ٹھیک ہے. اوکے، جی الحمدللہ. اب یہاں پہ الرحمانی، یہ ہے عربی مصحف میں میم کے اوپر بھی فتح ہوتی ہے. میم الف سے پہلے، یعنی الف صغیرہ، ٹھیک ہے، الف سے صغیرہ سے پہلے فتح ہوتی ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ اس کو کیا بولیں گے؟ الف صغیرہ. تو کتنی حرکات پڑھا جائے گا؟ اس کو یہاں دو لگائیں گے ایرو. الف صغیرہ، دو. ہاں دو حرکات. جی، 2 حرکات لمبا کیا جائے گا.
ٹھیک ہے. جی بسم اللہ الرحمن اب ہے الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ وہ بات ختم ہو رہی. ٹھیک ہے, رحیمی. اچھا واپس پھر وہی ہم کہیں گے, یہ حمزۃ الوصل اور لام کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے. کیا یہ لام حمزۃ الوصل اور لام کا کیا تعلق ہے؟ لام تعریف. جی جی ٹھیک ہے, لام تعریف ہو گیا. اوکے جی ٹھیک ہے, اوکے جزاک اللہ خیر. اچھا اب یہ را کیا ہے, شمسی ہے قمری ہے؟ یہ شمسی ہے. ٹھیک ہے اوکے. اب را جو ہے مفخم ہے را یا مشدد مرقق ہے؟ مفخم پڑھا جائے گا. را پہ زبر ہے تو یہ مفخم پڑھا جائے گا. مفخم. الرحیمی یہ یا ساکن سے یا پہلے ساکن سے پہلے زیر زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوگا. یا مد ہے. اب جی یہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحیمی ہے. اب ہم یہاں سٹاپ کر رہے ہیں, وقف کر رہے ہیں, جی تو اب کیا بنے گا؟ یہ ساکن ہو جائے گا. میم جو ہے وقف تو کی پھر صورت میں ساکن ہو جائے گا تو پھر اور اس کا اس نام کی کیا بنے زیر گا؟ ختم ہو جائے گا. جی تو پھر اب کیا کریں گے, اس کا مد, اس کا کیا نام ہوگا پھر؟ مد عارض بسبب سکون سکون عارضی. سکون ٹھیک ہو گیا, جی اوکے یہ ہو گیا. اب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بارے میں کسی کا کوئی اور کوئی کوشچن ہے تو کریں, ادروائز پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چل, جی جزاک اللہ خیر. اوکے اب لکھنے کی ضرورت ہے یا میں دیکھتی ہوں ایسے خالی سورۃ الفاتحہ سامنے رکھیں, آپ اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نہیں, اگر نہیں کر سکے تو پھر بورڈ پہ لکھوں گی. اوکے یہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم نے انالائز کیا کہ ہم نے کہا کہ یہاں پہ یہ حمزۃ الوصل تھی. ٹھیک ہے, اب دو کلمات کے بیچ میں آئی تو ہم نے پھر اس کو نہیں پڑھا. پھر جب میم کو اس سے ملایا تو یہاں پہ اب اللہ لفظ کے اندر کیا کیا چیزیں اور موجود ہیں یہ آپ کو پتا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے وہ مرقق ہو چاہے مفخم ہو. ایک ہے لام تشدید کے ساتھ آ رہا ہے, مل. ٹھیک ہے, نمبر ایک تشدید. نمبر دو اس کے اوپر یہاں کھڑا الف لکھتے نہیں ہیں, الف صغیرہ لکھتے نہیں, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ ہے. ٹھیک ہے, تو دو حرکات مد طبعی کے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد تفخیم یا ترقیق ہوتی ہے. یہاں ترقیق ہے یعنی لائٹ ہے, اور اگر مفخم ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی حرف یعنی فتحہ یا ضمہ ہوتا تو وہ ہیوی ہوتا. تو تین چیزیں لفظ اللہ کے اندر موجود ہوتی ہیں. کیا؟ تشدید, تفخیم یا ترقیق, اور تیسری مد طبعی. ٹھیک ہے, بسم اللہ. پھر اب ہم نے اس کو بھی ملایا تو ہر رحمہ, اب حمزۃ الوصل یہاں بھی ڈراپ ہو گئی, ہم نے نہیں پڑھی. پھر را کے بارے میں آپ نے یہ سارا بتایا, حمزۃ الوصل ہے, یہ لام ہے, لام تعریف ہے, پھر اس کے بعد را شدہ والا ہے تو اس لیے یہ شمسی ہے, اور رحمان میں را پھر مفخم ہے. پھر آپ نے یہ الف صغیرہ کا بتایا, دو حرکات ہے. ٹھیک ہے, الرحیم پھر وہی والا لام شمسی, حمزۃ الوصل ہے اور لام شمس, یہ جو را ہے جو اس کی وجہ سے یہ لام شمسی ہے. ٹھیک ہے, الرحمن الرحیم تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یہ حرف مد ہوا, اور اس پر ہم وقف کریں گے تو مد عارض ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بس سبب سکون عارضی. یہاں تک کمپلیٹ کیا. اچھا اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اگر ہم اس کو ملائیں تو کتنی حرکات ہوگا؟ آپ کوئی مجھے کوئی اور بتائے گا اپنا نام اور پھر اس کے بعد جواب. تو اب یہ سوال تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم نے سٹاپ کیا تو ہم نے 2 یا 4 یا 6 حرکات میں سے کوئی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں بسم اللہ کے ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ شروع کر دوں. ہاں, تو پھر الرحیمی کی حرکات میں کتنی پڑھوں گی؟ 2 حرکات, یا مد ہو جائے تو گا. یس, مد کے ہاں, کیونکہ ہم نے سٹاپ تو نہیں کرنا نا, تو صرف چلیے وصلن یا یہ یا مدہ ہی رہے گا, 2 حرکات ہی رہیں گی. ٹھیک ہے, جی اوکے الحمدللہ. تو اس کے بعد اب آپ اس کا الحمد
بس یہاں تک جو ہے اس کا سارا بتائیے آپ. ٹھیک ہے. حمزہ وصلیہ، لام قمریہ، اوکے. اور اب ہم نے یہاں پر ہم نے ابتدا نہیں کرنی تھی، اس لیے ہم نے اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی کہ یہاں درمیان میں حمزۃ الوصل درمیان میں ہے، اس لیے حذف ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جی لیکن جی اب یہاں سے ابتدا کرنی ہو تو پھر حرکات بھی بتانی پڑتی ہیں. جی، کیونکہ لام قمریہ اس لیے حمزہ وصلیہ پہ زبر آئے گی. لام ہاں لام تعریف ہے جیسے حمزۃ الوصل کو ہمیشہ زبر دی جاتی. ٹھیک ہے. اوکے. اب آگے کیا بتائیں گے آپ؟ آگے میم کے بارے میں. میم ساکن میم بالکل. اس کی صفت ہوگی حبس نفس توسط فی الصوت. نہیں، میں نے کہا وہ لازمی صفات نہیں ہم چھیڑ رہے، اب ہم کریں گے عارضی صفات کی ڈسکشن کریں گے. جی ٹھیک ہے. ہوں میم پہ جی میم پہ میم تو ساکن ہی ہو رہا ہے پھر. ہاں ہاں، یقین ہے. میم ساکن کے بعد، ہاں ٹھیک ہے، یاد آ گیا. سوری، میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہوگا. ہاں، کیونکہ اکثر جب ایک کلمے کے اندر میم ساکن آتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا حرف ہوتا ہے جس میں اظہار شفوی ہے، سب کو نہیں دماغ میں کلک نہیں ہوتا کہ یہاں بھی کوئی حکم ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو جی اسی لیے میں نے کہا کہ آج سے وہ جو حبس نفع سب سوت وہ لازمی صفات ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کو ایک جی طرف کر دیں. آج ہم عارضی صفات کو ڈسکس کریں گے زیادہ. تو میم ساکن کے بعد دال آ گیا تو یہاں پہ اظہار شفوی ہے. جی جتنے لوگوں نے اپنا احکامات لکھے ہیں اس میں اگر نہیں لکھا تو یہاں لکھ لیں انڈر لائن کر کے کہ یہ اظہار شفوی ہے. اوکے. اب ہے للہ. جی یہاں پہ کیا ہے؟ یہ لفظ لفظ الجلالہ آ رہا تھا اس میں، اس سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو ہم اللہ کے لام کو مرکب کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں اصل میں لفظ تھا لی اللہ، جی تو اس لیے اس کو پھر وہ حمزۃ الوصل نہیں لکھا گیا، اس کے یہاں پر ہی لکھ دیا ہے للہ. چلیں را کیا ہے؟ را کے اوپر فتح ہے تو ہم اس کو مفخم پڑھیں گے. ویری گڈ. رب العالمین. اب پھر حمزۃ الوصل بیچ میں آیا تو کیا کریں گے؟ اس کو حذف کر دیں گے کیونکہ ملا کے پڑھ رہے ہیں. بالکل. اب لام کیا؟ لام کا حکم بتائیے پھر. لام قمریہ. لام تعریف ہے اور یہ جی قمری ہے. ٹھیک ہے. اوکے. آلہ، یہ الف صغیرہ. الف الف صغیرہ کتنے حرکات ہوگا؟ 2 حرکات. 2 حرکات ہوگا. ٹھیک ہے. العالمین. اب سٹاپ کریں گے ہم اس آیت پہ. تو جی کیا ایسا کیجئے سارے کو نا وقفاً وصلاً بتائیں تاکہ آپ سب کو یہ اچھی طرح سے پکڑو. تو یہاں پہ اپنا وقف کریں گی تو کتنی حرکات ہوگا، وصل کریں گی تو کتنی حرکات ہوگا؟ چلیں. اگر ہم ادھر وقف کریں گے تو یا مد ہے اور نون پہ جزم ہو رہی ہے تو مد عارض باسبب سکون عارضی. اوکے. اور اور اگر اگر ہم اور کتنی حرکات کتنی ہوگا تاکہ سب کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے؟ 2 4 یا 6. 2 یا 4 یا 6. ٹھیک ہے. ان میں سے بہتر کتنی ہیں؟ 4 نہیں، 6 بہتر ہیں. اچھا 6 مدارج میں 6 بہتر ہیں. ٹھیک ہے. بک ہے نا آپ کے پاس؟ جی اس میں دیکھیے گا 6 بہتر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. مدارج میں 6 بہتر ہوتی ہیں. چلیں تو اب ہم نے جب ذرا 2 یا 4 یا 6 تو بہتر جو ہیں وہ 6 ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ سپیڈ کتنی ہے اس کے مطابق ہر ایک کا پھر وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو بہتر 6 سمجھی جاتی ہیں. اوکے. اب ہم نے اس آیت کو اگلی آیت نمبر 2 کو آیت نمبر 3 سے ملا کر اگر پڑھنا ہے تو پھر یہ کتنی حرکات ہوگا اور کون سی مد ہوگی پھر؟ ادھر پھر یا مد ہوگی اور ہم 2 حرکات ہی کریں گے. جی. اور اب پڑھ کے دیکھیں گے ذرا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں پہ سٹاپ کر دیں. چل ٹرائی کر کے دیکھیں. جی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اوکے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی. اب اس کے بعد کون کرنا چاہے گا؟ اوکے. مالک یوم الدین یہاں تک کریں. جی جی میم پہ الف صغیرہ. جی لام بھی یہاں پہ مرکب پڑھا جائے گا اور کیف بھی. نہیں، اور الف صغیرہ تو ہے لیکن کیا کریں گے اس کو؟ 2 حرکات لمبا کریں گے.
Yes, یہ بتانا ہے، ایسے بتائیں جیسے سامنے والے کو کچھ نہیں آتا. آپ مجھے جیسے ایسے بتا رہی مجھے سیکھنا ہے تو یہ الف صغیرہ تو میں کیا کروں اس کو؟ تو آپ بولیں اس کو 2 2 حرکات حرکات کھینچیں. لمبا کریں گے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. مالک جی یوم لام الدین، مربوط. آگے. جی ٹھیک ہے، یوم پہ واؤلین ہے تو اس کو بھی 2 حرکات لمبا کریں گے تو کیسے یہ پتا چلا یہ والین ہے؟ واو ساکن سے کیونکہ واؤ پہلے. ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے اس لیے. یس، یہ والین ہے. ٹھیک ہے، جی. اوکے. تو آگے اب کتنی مد حرکات؟ اوکے، 2 اس کو حرکات. کتنی حرکات؟ 2 حرکات 2 لمبا حرکات. کریں گے یہ حرف جی لین کو. جی. یہ سب اس بات پہ سب متفق ہیں یہ نو کہ نو واو سوری لین؟ نہیں اس ہاں کو لمبا نہیں کریں گے، لین کو لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. یوم، تو یہ حرف لین ہے، جسٹ نرمی سے پڑھیں گے. نرمی سے اوکے پڑھیں اب، گے. ہاں ٹھیک ہے. یوم مدین. الدین. جی حمزہ تو وصلیہ ہے درمیان میں، ٹھیک ہے، ملانے کے لیے اس کو پڑھا جا رہا ہے. آگے ٹھیک ہے. دال ہوں، دال ہے اس پہ تشدید ہے تو یہ ہوگا شمسیہ، لام شمسیہ. ٹھیک ہے. جی اوکے یا مد آری جو اس کو بھی 2 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے. مد اوکے. عارض. جی یعنی اگر آپ کہہ رہی ہیں یا مدہ ہے تو اس کو 2 حرکات کر رہے ہیں. 2 حرکات ہے تو پھر مدار کیسے ہوگی؟ نہیں ساکن کر دیں گے نا اگلا ورڈ تو اس لیے. ہاں تو آپ نے مجھے تو نہیں بتایا نا، میں تو وہ سیکھ رہی ہوں نا کہ آپ جیسے بتائیں گے میں اس کو فالو کروں گی. آپ نے مجھے کہا کہ یا مدہ ہے 2 حرکات لمبا کریں گے، پھر آپ نے کہا مد عارض ہوگی، تو پھر کہیں گے یہ صحیح ہے. آپ نے یہ کہا یہاں تک صحیح بتایا مجھے آپ نے کہ یہ یا مدہ ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور لیکن اس کے بعد جو حرف نون ہے اس کے نیچے زیر ہے. ہم وقف کریں گے تو اس زیر کو نہیں پڑھیں گے تو سکون آ جائے جی گا. تو جی تب اس کو ساکن. وقف کرنے کی صورت میں پھر یہ مد عارض بس سبب سکون عارضی ہو جائے گا. اب اس کی حرکات بتائیے کتنی ہوں گی؟ 2 4 یا 6. تو بہتر بہتر 6. یہ اپنا سوالیہ انداز میں پوچھ رہے بتا رہے ہیں مجھے، جو کچھ بتائیں یقین سے بتائیں. 6 حرکات. پکا 4 بھی ہو سکتی ہوں گی؟ نہیں کر سکتے ہیں لیکن 6 بہتر ہے. 6 بہتر ہے، اوکے چلو ٹھیک ہے. 2 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر 6 ہیں. یقین کے ساتھ دماغ میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے. اچھا اب اگر مجھے یوم الدین اس آیت کو مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ملانا ہو تو یہاں پہ پھر کیا کروں گی؟ کتنی حرکات پڑھوں گی؟ یوم الدین کی حرکت پڑھتے ہوئے آگے جاؤں گی تو پھر کتنی حرکات ہوں گی؟ 2 حرکات ہوں گی لیکن آگے تو حمزہ قطعیہ آ رہا ہے. تو نہیں جا سکتے آگے؟ نہیں کیوں؟ حمزہ وصلیہ تو ہی جا سکتے، حمزہ قطعیہ ہو تو نہیں جا سکتے. نہیں حمزہ وصلیہ ملانے کے لیے پڑھا جاتا ہے نا، تو حمزہ قطعیہ اس کا نہیں مجھے پتا. کوئی بھی آیت کوئی بھی سورت جو ہے ہم ساری آگے جا کے پڑھ سکتے ہیں. حمزہ وصلیہ ملانے کے لیے کس کو ملانے کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ مثلاً نہیں اس کی کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو حرکت دے کر ملانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. یعنی یہاں حرکت دی جاتی ہے تو اس سے ملانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ایک آیت کو دوسری آیت سے ملانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. وہ اگلا حرف ساکن حمزۃ الوصل سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کو حرکت دے کر ملایا جاتا ہے، ایک آیت کو دوسری آیت سے ملانے کے لیے نہیں. مثلا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ خیر اقصا. اچھا جی اب کون ہے؟ جی اب کون اپنا بتائے گا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ حمزہ قطعی. حمزہ قطعیہ ٹھیک ہے. آگے الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ پڑھیں گے، 2 ٹھیک حرکات ہے لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اوکے پھر واپس وہی آ گیا پھر یہ حمزہ کون سی آئی؟ یہ حمزہ قطعیہ ہے. اوکے پھر وہی سیم الف سے پہلے زبر. سیم وہی ہے. ٹھیک ہے 2 2 حرکات حرکات لمبا ہوگی. کریں گے. اوکے نستعین نیکسٹ یہاں بتا. یہ مد یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. اور جب ہم وقف کریں گے تو اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکات لمبا کریں گے. مد عارض سبب سکون ہوگی اور نون کو ساکن کریں گے تو وقف بلا سکان ہوگا.
اوکے. اور اگر ہمیں اس سے اگلے سے ملانا ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اگلی آیت سے ملانا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم نون کو ہا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. کیسے پڑھ کے بتائیں ذرا. نستعین نہدینس. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو جزاک اللہ. کتنی حرکات ہوں گی طاہرہ پھر جب ملا لیا؟ جی جب ملا کے پڑھیں گے تو 2 رکعت لمبا کریں گے. الحمدللہ ٹھیک ہے، بہت جزاک اللہ خیر. اچھا جی وہی. اچھا جی نیکسٹ، ابھی ملا کر پڑھنے میں تو انہوں نے کہا نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 6 کون بتائے گا؟ چلیں جی یہاں سے شروع کریں. حمزۃ الوصلیہ ہے، الف کے اوپر ٹھیک ہے چھوٹا سا حمزۃ الوصلیہ ہے. اگر اس کو ہم اوکے حرکت پڑھیں گے تو کسرہ دے کر پڑھیں گے، کیونکہ تیسرے حروف میں کسرہ آیا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے آپ نے بتایا. بس یہ کہ یہ شروع میں آیا تو اس لیے ہمیں اس کو حرکت دینی پڑے گی. تو پھر ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے. فیل کا تیسرا حرف پہ زیر ہے تو اس لیے اس کو بھی زیر، یعنی کسرہ ہے تو اس کو کسرہ دی جائے گی. ٹھیک ہے صحیح ہے. اہدنا آگے. جی دال کا نون کا بولیں گے. نون میں الف مدہ ہے، 2 حرکات دے کر پڑھیں گے. ہاں اگر ہم یہاں ایسے پڑھنا اہدنا ایسے پڑھنا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگلے سے اگر ملانا ہو اگلے حرف، ابھی کیونکہ ہم نے وہ والا رول پڑھا نہیں ہے، تو حرف مد کے بعد اگر اگلا حرف جو ہے وہ تشدید ہو تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، پھر نون فتح صاد نصرا ایسے پڑھیں گے. ہاں جی ملا کے پڑھیں گے کیونکہ حروف جی ملا کر پڑھیں. ہاں حرف سے ٹھیک ہے سنسی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ کون سی حمزہ ہے؟ اچھی بات ہے، حمزۃ الوصلیہ ہے. ٹھیک ہے. اور لام؟ حروف سنسیہ ہے. اوکے لام ٹھیک ہے. لام کے استاد ہے اس لیے حرف شمسی ہو گیا. الصراط را 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 مفخم پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پتہ آیا ہے. اوکے. اور یہ جو ہے یہ الف صغیرہ را کے اوپر الف صغیرہ ہے تو اسے 2 حرکت کر کے پڑھیں گے. اوکے کریکٹ. اوکے اور اہدنا الصراط المستقیم. پھر لام آ گیا یہ. تو مفخم ہے اور اس کو ملا کر پڑھیں گے. لام کا حروف ہے، اس کے بعد میں حمزۃ الوصلیہ کو ملا کر پڑھیں گے. لام کے پھر ساتھ لام کو پڑھیں گے. روسل ہاں لام کون سے شمسی ہے قمری ہے؟ یہ تو کمیا ہے. قمری ٹھیک ہے. مستقیمہ، اب یہاں پہ کیا رول ہے؟ یہاں پہ ہم مستقیم خاص یا مدہ ہے، اس کے بعد میں نون سکون دیں گے، سکون عاد بھی ہوگا. 2 4 6 کاؤنٹ دیں گے، 6 بہتر ہے. سے بہتر ہے. اوکے. اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو سوچ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، 2 کاؤنٹ دے کر. ہاں دو حرکاتوں کا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے اوکے جی نیکسٹ کون پڑھے گا؟ صراط الذین انعمت. یہ پڑھیے پوری آیت نمبر 7 کا. جی ٹھیک ہے. سیرا میں جو ہے را جو ہے مفخم پڑھا جائے گا، اوکے. ادا ہوئے گی، اور تا بھی الف مفخم ہے. اور طلذین میں جو ہے یہ لام جو ہے قمری ہے، یہ پڑھا جائے یہ گا. لام نہیں یہ لام قمری نہیں ہے. صراط حمزہ یہ لام وصلیہ باجی شمسی ہے. حمزۃ الوصل ہے صحیح ہے. حمزہ یہ لام شمسی ہے. الوصل لام شمسی ہے. جی لام شمسی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو باجی اٹس صراط اوکے نو. الذین، آگے جی یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ یا مدہ. ویری گڈ. کتنی صراط حرکات؟ الذین، کتنی حرکات؟ 2 رکعت 2 رکعت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. اب آگے ان امتا میں نون ساکن کے نہیں پہلے یہ بعد حمزہ کون سی؟ پہلے یہ حمزہ کون سی ہے؟ یہ حمزہ قطعیہ باجی. ٹھیک ہے اوکے. اب نون ساکن پہ آ جائیں. ہاں جی نون ساکن ہے تو یہ نون ساکن کے بعد آئین آ رہی ہے تو یہ جو حروف حقی میں سے ہے. اوکے تو یہ اس کا اظہار ہوگا ادھر نمتا میں.
کون سا اظہار ہوگا؟ اظہار حلقی، اظہار حلقی. ٹھیک. اظہار حلقی ہوگا. ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے. پھر اس کے آگے بعد آگے اس میں میم جو ہے ساکن آ رہی ہے اور ہاں آگے تا ہے، تو ٹھیک ہے. ادھر اظہار شفوی ہوئے گا. ہاں، دیکھیں نا، اب یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اظہار حلقی ہو گیا اور اس میں اظہار شفوی ہو گیا. ٹھیک ہے. اظہار کی کتنی ٹائپس ہو گئی ہیں ابھی فی الحال؟ 2 ٹائپس آپ نے پڑھی، ایک اظہار حلقی اور ایک اظہار شفوی. دیٹس گڈ. اوکے. علیہم علیہ یا میں یا ساکن سے پہلے جو ہے زبر آ رہی ہے، تو یہ یالین اوکے. اور کے کتنی نرمی حرکات سے، لمبا کریں گے؟ کتنی حرکات تو لمبا لمبا کریں نہیں گے؟ باجی کریں گے، لمبا نہیں ہاں کریں گے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. اوکے ٹھیک ہے. علیہم آگے ہم میں جب میم ساکن آ رہی ہے تو میم ساکن کے بعد غین آ رہی ہے، تو ادھر اظہار شفوی ہوگا. اوکے اور غین پھر غین مخفم ہے، تو اوکے یا ساکن آ رہی ہے، یا ساکن سے پہلے پھر زبر آ رہی ہے، تو یہ یالین ہوگی ادھر بھی، اس کو نرمی اوکے سے ٹھیک ہے. غیر را جو ہے ادھر مرکب پڑی جائے گی، را کے نیچے زیر آ رہی ہے. اور ٹھیک ہے. آگے حمزہ آ رہی ہے، وہ جو ہے نام بھول وہی گیا بچے نہیں پڑھا جاتا جو اوکے قطعیہ ہوتا ہے دوسرا باجی، اچھا. حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی ما بات. غین لام کون سا؟ لام کے بعد میم آیا ہے نا، تو کون سا یہ شمسیہ قمری ہے؟ باجی یہ جو ہے قمری ہے، یہ لام اوکے پڑھا جائے، آگے ٹھیک میم ہے. آ رہا ہے نا، تو یہ حروف قمری میں سے ہے. اوکے. والمغربی، بھی غین مخفم، دعا بھی مخفم ہے، اور دو بھی غیر مغضوبی، واو تو خالی ہے، یہ تو خالی ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے نا؟ جی تو واو مدہ ہوئی باجی. جی بتانا ہے آپ نے ہر دفعہ واو مدہ بتانا ہے. یہاں تک کہ ابھی پہلے 10 صورتوں میں ضرور بتانا ہے، بعد میں آپ کے لیے کامن ہے کہ واو مدہ تو بار بار آ رہا ہے، تو اس کو پھر ہم چھوڑ دیں گے بعد میں. اوکے. ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، 2 حرکات ہوگا. ٹھیک ہے. علیہم یا ساکن سے پہلے زبر. جی یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ یا مدہ، اور ہم میم ساکن آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد سوری اب تھوڑا سا سکون سے. علیہ میں یا مدہ ہے جی یا باجی ساکن سے پہلے یا یا مدہ. مدہ، نہیں یا لین ہے باجی. ریلیکس اوکے ٹھیک ہے. یا علی ٹھیک ہے. اوکے. علیہم و اگر اس کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور تو علیہم و ادھر میم ساکن کے بعد واو ہے، تو یہ جو ہے باجی اظہار شفوی ہوگا. اور اس کا اچھی طرح سے اظہار کرنا، اشد الاظہار، ٹھیک. کیونکہ ان کے مخرج ایک ہے نا، اس لیے میم ساکن کے بعد واو ہے، اظہار ہوگا لیکن اچھی طرح سے اظہار ہوگا، اظہار شفوی. ٹھیک ہے. ولا ٹھیک ہے. الضالین. اور ادھر جو ہے پھر حمزۃ الوصل آ رہا ہے یہ، ہاں اور پھر اس یہ کو نہیں پڑھا جائے گا، تو آگے جو ہے لام جو ہے وہ آ رہا ہے شمسی، کیونکہ اوکے یہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. دو اور داد جو ہے مخفم ہے، اور اس کا پہلا درجہ ہے، اور یہ دو اس میں جو ہے مد لازم ہوگی، کیونکہ یہ جو بے مدہ کے بعد آگے آ رہی ہے حمزہ آئی ہے. ہاں نہیں یہ حمزہ نہیں حرف باجی، تشدید آ رہی ہے، سوری باجی تشدید آ رہی ہے نا. ویسے حرف آگے جی مدہ کے بعد اگر اصلی سکون ہو لفظ کے اوپر تو مد لازم بنتی ہے، تو لیکن سکون والے لفظ جو ہیں پورے قرآن میں جو اعلان ہے، تشدید والے ٹھیک ہے. میں یہ کہ 2 حروف ہوتے ہیں نا، پہلا ساکن ہوتا ہے تو صحیح ہے. دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے ہم اس کو اس کتنے کی مد حرکات کریں. ہوگا؟ کتنی باجی حرکات شیر ہے؟ کا شیر اس ارکات. میں 2 یا 4 نہیں کر سکتے؟ نہیں باجی کیوں؟ اس میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس اچھا کے بعد حمزہ آ رہے ہیں نا، پھر مدہ کے بعد ہم یہ وہ آ رہی ہے، آ رہی ہے حمزہ آ رہی ہے باجی، اس لیے کہاں آ رہی ہے بچے؟ حمزہ کدھر آ رہی ہے؟ سوری میں سو کے باجی اٹھی ہوں نا، میں تھوڑی بدل ایک دم سے ہو جاتی، سوری. یہ تشدید آ رہی ہے. تشدید آ رہی ہے. ہاں تشدید آ رہی ہے، ہاں تشدید آ رہی بالکل. ہے. ہاں تو 6 حرکات ہوگی. ٹھیک ہے.
اوکے ولضالین جی ادھر لینا یا یہاں پر ساکن ہاں یا ساکن ہے تو اس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ یا مدہ، اور نون کو جب ہم وقف کریں گے تو سکون دیں گے نا، تو یہ یہ مد لازم بھی ہوگی، اور یہ سکون اور یہ وہ ابدال بھی ابدال ہو جائے گا ادھر. پھر ابھی کیا یہاں نون پر میں جی نے کسی کو بھی جو اس لیول میں میں نے کسی کو مد، کیونکہ سارے کنفیوز ہوں گے کہ میں نے مد بالابدال کسی کو بتایا ہی نہیں. ابھی صرف ہمیں یہ مد کا نام بتانا ہے، اس مد کا نام کیا ہے. یہاں پہ آپ نے کہا یہ مد لازم ہے الف کے بعد لام کے اوپر، ٹھیک ہے. جی اب ہاں لینا آپ نے سٹاپ کیا، آپ نے بتایا عارضی سکون دیا. اس مد لینا کے اوپر جب سٹاپ کیا تو کون سی مد ہوگی؟ یہ مد لین ہوگی باجی. ہاں چلیں اب مد تھوڑا سا پانی پی لیں. اوکے اور یا ٹھیک ہے. اب کوئی اور خالی ولضالین کا بتائیں. مد لین عارض باجی کہیں گے اس میں کو؟ بتا دوں اس کا. جی بتا دیں. یہ جو ہے نا مد لازم ہے، اور آگے بھی وہ آ رہی ہے سکون آ رہی ہے، وہ بھی 2 سے 4 یا 6 ہوتا ہے، تو اس لیے یہ زیادہ لمبا ہوگا. یہ نہیں یہ اس کا نہیں نہیں جی نہیں 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 کوئی اور بتائے مجھے. اچھا ہاں جزاک اللہ خیر. نہیں یہ باقی تو یہ مطلب جی پہلے نام بتائے کون؟ فردوس. اچھا جی فردوس بتائیے. میں چاہتی تھی اصل میں ہر کوئی شامل ہو. چلے بتا دیجیے. یہ مد لازم انہوں نے بتا دیا، مد لازم سے بار بار بات ہو گئی ہے. یہ اینڈ ہاں والی جی کیا ہے؟ اس کے بعد باجی کیونکہ یہ نون ساکین ہو رہا ہے، جب ہم سٹاپ کریں گے تو نون ہاں ساکین سے پہلے وہ مد لیٹر آ رہا ہے، تو یہ بھی وہی مد عارض بسکون عارضی ہو رہا ہے نا. اوکے تو اس کی کتنی حرکات ہوں گی؟ 2 4 اور 6 ہے، تو بہتر کتنی ہوں گی؟ بہتر 6. تو اس سے پتہ باجی چلا. میں بتاؤں میرے ذہن میں آیا ایک دم سے آ گیا ہے باجی، جی مد بتائیے. لین عارض با سبب سکون عارض، اور اس کی حرکات جو ہے میرا 4 رتبے ہیں اس کی مد نہیں تو اسی لیے یہ اسی لین تو لیے یہ لین تو ہو ہی نہیں نہ رہا ہے، یہ تو مد ہے باجی. مطلب دعا لین کیونکہ یا مدہ ہو رہا ہے نا. ہاں سچ ہے، یہ لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اصل میں نے اسی لیے آپ سے کہا پانی پی لیں. اتنا زیادہ لمبی آیت کا بتایا ہے تو ذرا بنتا ہے آپ کا پانی شانی پی لیں، ہوش میں آ جائے. ٹھیک ہے باجی. کیونکہ لفظ لینا آ رہا ہے نا، تو اس سے ان کے ذہن میں وہ لین آ رہا ہے. جی یہ رہی ہے نا، اس لیے یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ حرف مد ہے. تو جب حرف مد ہوگا تو پھر لین عارض نہیں ہوتا، پھر یہ مد عارض ہوتا ہے. ٹھیک ہے مد ہے، ٹھیک ہے جی باجی. جی جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. چلیں اب آپ نے سب نے کریکشن کر لی اپنی اپنی، جس کی اگر کوئی کمی بیشی تھی یا کچھ. باجی جی ایک صرف 1 منٹ دیکھنا، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. وَلَضَّالِّينَ. ہاں لیکن اینڈ میں نا لین چھوڑنا نہیں، نون میں ٹھیک ہے توسط رہے. وَلَضَّالِّينَ. جی جی اس ٹھیک ہے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی 6 کریں گے اور اینڈ پہ بھی 6 کریں گے. جی. اس کو بھی 6 کریں، اس کو بھی 6 کریں. اس میں چوائس ہے 2 یا 4 یا 6، لیکن جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسی تلاوت کر رہے ہیں. کیا فاسٹ والی کر رہے ہیں، میڈیم یعنی ترتیل ہے، تدویر ہے، یا حدر ہے. اگر حدر پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی کم کر سکتے ہیں، لیکن جی ترتیل میں آپ کو 6 ہی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی سلو پڑھنا. جیسے جی ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو تو اس میں 6 ہی بہتر لگتی ہے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر واسن الجزا. اچھا یہ ہو گیا ہمارا اقرا سورۃ العلق کی اور سورۃ الفاتحہ کی. نیکسٹ میں آپ انشاءاللہ اب سورۃ الناس کی کریں گے. ایک سورت کافی ہے نا؟ ایک صورت صحیح ہے. جی جی سورۃ الناس کی آپ لکھیے گا. ٹھیک ہے ابھی سورۃ الفاتحہ کا کلیئر ہو گیا، کلاس میں ڈسکس ہو گیا، آپ کو طریقہ پتہ چل گیا. اب جو ہے آپ نے صرف وہی باتیں جو ڈسکس ہوئی ہیں وہی لکھیں گے آپ. ٹھیک ہے اور نیٹ اینڈ کلین کر کے وہ کریں گے. اب نیکسٹ میں آپ نے اپنے پاس جو لکھ کر رکھنا ہے سورۃ الناس کا بسم اللہ سے لے کے آیت نمبر 6 تک. ٹھیک ہے.
جی چلیں جی، کون پڑھنا چاہے گا پھر پہلے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور اس کے بعد یہ والی. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کیا نا جب الرحیم یا اس میں بھی آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو کہاں گیا یہ یا جو ہے یا مدہ جوف سے نکلتا ہے نا، اس کے بعد کیونکہ میم آ رہا ہے تو ہماری آواز نا یا نا اس جگہ اتنی کرنے کے بعد نون میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ہا کسرہ یا ہی اور اینڈ میں میم پر جائیں. پھر سے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حیم. یس دوبارہ پڑھ لو ایک دفعہ. چلے آگے آگے پڑھیے تاکہ سب کو چانس ملے. جی اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. اس میں حمزہ میں حفظ نفس حفظ صوت ہونا چاہیے. اقرأ را اقرأ یس اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. بس یہ 5 آیات تھی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اوکے جی اب کون پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو اللہ کا لام کے اوپر جو کھڑا الف ہے نا، الف صغیرہ، اور میم کے اوپر الف صغیرہ، اس میں آواز اوپر جائے. بسم اللہ ایسے سپریڈ نہ ہو ہمارے لپس، اوپر جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن میں کریں گے تو یہ مالا کی طرح ہو جاتا ہے. جی کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اوکے جزاک اللہ خیر واسلام جزاک. رضیہ جی پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پا کے بعد آپ کی آواز نون کی طرف تون ناک میں گئی. تون پون، کیونکہ نون جب بھی آتا ہے یا میم جب بھی آتا ہے تو ہم حرف مدہ میں نا نون کی آواز لے جاتے ہیں. سیدھا لے کے جائے الشیطان طا پھر الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. حمزہ قطعیہ کی آواز نا الگ آئی. اور باقی کسی کا اگر مائک اوپن ہے تو پلیز میوٹ کریں. خلق ای کسرہ خالص ای انسان. خلق الإنسان من علق. اقرأ
وربك الأكرم رام نہیں، اکرم. الأكرم نہیں، آپ را کا فتحہ کو تھوڑا لمبا کرتی ہیں. رم، اکرم، أكرم رم. رم ہم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دیکھیں آپ تھوڑا حروف کو نا لم، لم، لام فتح میم، اس کو کہتے ہیں یعنی حرکات کو کھینچ کھینچ کے آگے لمبا لے کے جانا. لام فتح میم لم، لم نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھی. علم الانسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اور انسان کا جو نون ساکن کا غنہ ہے وہ مرقق ہے. انسان، انسان، ایسے مفخم نہیں کرنا، مرقق. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، میں اب سناؤں تانیہ؟ جی تانیہ سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ کا جو کسرہ ہے وہ خالص کسرہ خالص کریں. اعوذ، با کے نیچے کسرہ ہے نا. بی مخرج پہ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اب مینا، مینا، می، من می نہیں، می الشيطان یس، می نش، می نش. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. آپ کا حمزہ قطعیہ جو ہے نا، حمزہ قطعیہ وہ واضح نہیں ہوتا. آپ کا نہ پہلی والی میں نہ دوسری میں. اقرأ، اقرأ وربك. صبر، آپ نے کہا رہ، آپ کی ہے نکل آتی ہے بعد میں. اقرأ بس بس. اقرأ وربک الاکرم. وربك الأكرم. کاف میں قلقلہ نہیں ہے. اکرم. جی. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اوکے، جزاک اللہ خیر. بس 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 5 اونلی 5. جی نیکسٹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحيم. اقرأ. ہاں واضح کریں. نرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي دیکھیں اس کاف اور اس کاف میں کیا فرق ہے. جو کاف دو نقطے والا ہے اس میں قلقلہ ہے، لیکن جو کاف کش والا ہے اس میں اگر کہتے ہیں اکرم، یہ قلقلہ ہے. قلقلہ نہیں کرنا. اکرم، اکرم. الذي اکرم.
अकरम फिर आगे अल्लज़ी फिर पढ़ो रब्बुकल नहीं, आया नंबर 4 पढ़ी। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यलम मा यला लम यलम नहीं नहीं नहीं, या अल्लाह में झटका हो गया, हमजा हो गई। जी या या फतह आइन यालम यालम। मा लम यलम चल जज़ाकल्लाह खैर। जी जी पढ़ी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आपका एंड में हा जो है ना मिक्स हो गया है, सांस आपका टाइट हुआ तो आराम से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहीम में भी हा वसतुल हलक से निकले। आप ठीक अच्छा है पढ़िए ठीक जी। है بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق आपका पहले خلق वाले काफ में ना, पहला जो इक़रा, ये काफ मुफख्खम नहीं हुआ। इक़रा اقرأ باسم ربك الذي خلق 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 الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم अब सबका ये हो रहा है अकरम, ऐसे क्यों? أكرم नहीं, काफ ورب में अकरम अकरम। اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ओके, जज़ाकल्लाह खैर वहसन जज़ा। जी नेक्स्ट कौन? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق इसमें خلق काफ, आपने काफ में कलकला करना है, ठीक है। अच्छा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ خلق खलक़। خلق خلق यस خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم ओके। हमजा में हफ्स नफस अफसोस। इक़रा इक़रा اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم अल्लमा लंबा नहीं, अल्लमा बिल कलम। الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर वहसन जज़ा। जी पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم आपके दाल के मखरज पे नहीं गई आप। अऊज़ु दु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم आप सर्कल लगाएं, दाल का मखरज आपका गलत है। चलिए आगे चलिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हा में आप गायब हो गए। अर्रहीम अर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ओके। اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। आपका हमजा की आवाज नहीं,
علم الانسان علم الانسان ما لم يعلم. اوکے ٹھیک ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا الذی جو ہے یہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے, اس کی کیا حرکات پڑھیں گے, مطلب اس کی تجوید. الذی کا مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے. ربک الذی اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو حمزہ وصلیہ نہیں پڑھا جائے گا, لیکن اگر الذی پڑھیں گے تو اس کا جو زبر لگائیں گے وہ کیا ہوگا, وہ کیا کس ہوگا؟ اس میں آئے گا؟ کتاب کھولیں, کتاب کھولیں, آپ کو نظر آئے گا اس میں. الذی کا کتاب جی اس میں کہاں میں یہ ملے گا, لام کس میں؟ بالکل لام کے چیپٹر میں دیکھیے آپ, اچھا حروف شمسی اور قمری ہے نا, اس میں دیکھیے. جی, چلیں جی, لام جزاک اللہ تعریف, خیر. لام جی تعریف میں آئے گا. جی 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 بالکل اس میں دیکھیے, آپ ڈھونڈیے, سنا لیجیے. جی سبحان سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ کو بھی دال کا مخرج صحیح نہیں ہے. اعوذ أعوذ نہیں, آپ کا جو نا زبان کی نوک جو ہے اوپر کے 2 دانت ہے اس کو نہیں لگ رہی. پہلے تھوڑی سی باہر نکالیے, پھر اس کے اوپر دونوں دانت رکھیے, پھر آواز نکالیے. ذو اعوذ. اوکے أعوذ چلے پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. اوکے اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. دوبارہ پڑھیے. الذی علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اوکے تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے.